میٹنگ میں کشمیر ڈسکس نہیں کیا گیا کہ جیسے جیسے وہ پاکستان کی بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کی بات بھی کی. دیکھیں یہ تو پاکستان کے آرمی چیف یا فیلڈ مارشل سے ملاقات ہو رہی تھی، لیکن انڈیا کی بات ہر سینٹینس میں رہی ہے. ایک سینٹینس میں ایک بات کی جا رہی تھی پاکستان کی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھارت کے متعلق بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یعنی میں اپنا تجزیہ پیش کر رہی ہوں کہ کیا وہ اس کو اچھا نہیں محسوس کر رہے تھے کہ جو انڈیا ہے وہ اس کو یہ اس طرح لے گا، یا یہ کہ اگر میں نے اس وقت انڈیا کی بات نہ کی تو ظاہر ہے کہ انڈیا کی طرف سے اس وقت کافی ناراضگی ہے. نریندر مودی کی ملاقات ہوئی ہے، ملاقات نہیں یعنی ٹیلی فونک ملاقات، ان کی کنورسیشن ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اس میں انڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم کسی تھرڈ پارٹی کو ایز اے میڈیٹر نہیں قبول کریں گے، ناٹ ایکسیپٹیبل. اب وہ جو میڈیشن کی بات ہے وہ کس کے اوپر تھی؟ کیا وہ جنگ کے اوپر تھی؟ کیا وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر تھی؟ یا وہ کشمیر کے اوپر تھی؟ وہ ہو سکتا ہے تینوں کے اوپر ہو، یا کسی ایک جنگ کی بات کی گئی ہو. لیکن انہوں نے کہہ دیا. اب دیکھیں کچھ گھنٹے پہلے وہ والی بات ہوتی ہے، اس کے بعد یہ والی میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ سے پہلے وہ ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوتی ہے. تو ہم اس کو ایک الگ سیپریٹ کر کے میرا خیال ہے کہ اس کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے، اس سے پہلے انڈیا نے فون کر کے بتایا ہو کہ ایسی کوئی بھی بات ہوگی اگر تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ بات نہ ہی کی جائے. اس سے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں، ہم تجزیہ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے پہلے انڈیا دے دیا ہو کہ ایسی کوئی بھی بات ہوئی تو اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے، ہم نہیں مانیں گے. ہو سکتا ہے وہ جنگ پر بات ہوئی ہو، ٹیبل ٹاک پر آ جائیں، ڈائلاگ کر لیں، دونوں کنٹریز مل جائیں. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بار بار یہ کہا کہ دو سمارٹ اور بڑی پرسنالٹیز، جس میں انہوں نے شہباز شریف کا نام اس کے اندر نہیں تھا. ویئر از شہباز شریف؟ ویئر از پرائم منسٹر شہباز شریف؟ اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کتنے گئے، کتنے گئے نا شہباز شریف صاحب. تو وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خوب ان کو مبارکباد دیں گے جب فیلڈ مارشل پہنچیں گے واپس. وہ کہیں گے باس آپ نے بہت ہی کامیاب دورہ کیا، اور کیا بات ہے، آپ نے تو جھنڈے گاڑ دیے ہیں. میں کہنے لگی تھی کہ گنڈے جھاڑ دی ہیں، نہیں جھنڈے گاڑ دی ہیں کامیابی کے. تو ان کو ہار پہنائے جائیں گے، پھول پہنائے جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب خود اپنے ہاتھوں سے پہنائیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ سر یہ تو میں نے کرنا تھا، تسی میری جگہ لے لیتی ہے سر، ایک ہی کیتا ہے. لیکن نہیں، وہ یہ کہیں گے سر آپ نے تو واہ واہ، میرے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آئندہ بھی آپ ہی نے جایا کرنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کہہ دیں، کوئی پتہ نہیں ان کا. تو یہ بات تو اپنی جگہ پر، یہ تو آپ چھوڑ ہی دیں اس بحث میں کہ کس نے جانا تھا کون گیا، اس کو آپ بات نہ کریں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ایک تو اس کی بات نہیں ہوئی. بات کس کی ہوئی ہے؟ جو ابھی آپ نے سنا کہ جرنلسٹوں کو سب سے بڑی یہ پڑی ہوئی تھی کہ وہ یہ پوچھیں کہ جی ایران پہ ڈسکس ہوا ہے. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے جیسے کہ اب obviously جو اپوننٹس ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایران جو ہے وہ تو دیکھیں آپ نے جو ہے ایران بیچ دیا، ایران کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہے، ایران کا سودا کر لیا ہے، اور ایران پہ کوئی بہت بڑا کچھ جو ہے وہ سودا ہو گیا ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں اگر عمران خان کے ایک اپوننٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں ان کا تو یہ کہنا بنتا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ایران کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور جرنلسٹ جس جرنلسٹ نے سوال کیا وہ پاکستانی نہیں تھا، اس نے سوال یہ کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب یہ بتائیں کہ ایران ڈسکس ہوا ہے. تو انہوں نے بتا دیا کہ ایران ڈسکس ہوا ہے. اس میٹنگ میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈسکس کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے بارے میں، ایران کے ایشو پر. اور انہوں نے بتایا بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہی از ناٹ ہیپی، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کے اوپر کی کہ ہاں ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر. اور پھر انہوں نے ایک بات یہ کی کہ پاکستان جتنا ایران کو جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا. انہوں نے کہا پاکستان سب سے زیادہ جانتا ہے ایران کو. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سے ایران کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ طے پایا ہوا تھا. ویسے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ آپ ایک ریوارڈ کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بلا کر جو ہے تھینک یو کیا گیا ہے. اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل عاصم منیر کو شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے فیلڈ مارشل کو امریکہ تھینک یو کرنے کے لیے بلایا ہے کہ انہوں نے جنگ نہیں کی اور جنگ روک دی. انڈیا پاکستان کے بیچ جو جنگ ہوئی وہ جنگ نہیں کی اور وہ جنگ روک دی. تو میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں ان سے ملا. لیکن یہ آنر کی بات ہے جنرل عاصم منیر کے لیے. میں کہتی ہوں پہن انہوں دے جڑے ستارے ہے نا تے او میرا خیال ہے پتہ نہیں کون سویں ساتویں آسمان پر ہیں اس وقت. اتنی بڑی جو ملاقات ہوئی ہے اس کو یہ نہ سمجھیں گے یہ چھوٹی موٹی. ایسے وقت میں ایسی سچویشن میں تو یہ تو ہے ایک بات اپنی جگہ پر. اچھا بھی اب اس کے اندر نا ایک مسلم امہ کا اینگل بھی چل رہا ہے.
مسلم امہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے اسرائیل نے مار مار کے ایران کا بھرکس نکال دیا ہے، ایران کو تباہ و برباد کر دیا ہے اسرائیل نے. حالانکہ ایران کی طرف سے بھی جو حملے کیے گئے ہیں اسرائیل پر وہ بھی اپنی مثال آپ دیکھیں تو اسی جا کے کتنی تباہی ہوئی ہے اسرائیل میں، جو اسرائیل کی خود وہ ویڈیوز چلا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں. لیکن مسلم امہ جو آپ کو پتہ ہے وہ مرغے کی ایک ٹانگ وہ تو اپنی وہ لے کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ ایک ایسے وقت میں جو ہے نا، میں دیکھ رہی تھی کہ یہ والا اینگل بھی چل رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں وہاں پر جانا کیا ٹھیک ہے؟ امریکہ کے جس وقت جو ہے وہ ایران کو مارا جا رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، اور یہ بات ہوتی کہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے اس کی وہ کی جاتی، مذمت کی جاتی، کنڈیم کیا جاتا، نہ کہ جو ہے وہ اٹھ کے امریکہ پہنچ گئے. تو بھائی دیکھیے، بات سنیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا کنٹریز کے معاملات، ڈپلومیسی، یہ اس طرح نہیں چلتی گھر بیٹھ کے. اور کیا ہی بات ہے، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پاکستان کی ہسٹری بڑی الگ ہے. مطلب جتنے پہلے آپ دیکھیں جو گزرا ہے ہم نے کیا کیا کچھ کیا، پہلے اس پہ نظر ڈال لیں. پاکستان امریکہ کا بڑا کلوز الائی رہا ہے. جنرل ضیاء نے جو ہے وہ جنگ لڑی ہے، جہاد لڑا ہے، اور جنرل مشرف نے جو ہے وہ بھی بڑی جو ہے وہ لڑائی لڑی ہے امریکہ کے کہنے پر، بہت کلوز الائی رہا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ کیا تعلقات ہے پاکستان کی؟ ایران سے تو جھڑپ ہوئی ہے، ایران نے تو حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر. پھر آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایران اٹھ کے چلے جاتے؟ کہنے کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے مسلمانی، کہ یہ ان کے اوپر حملہ ہو گیا تو یہ اٹھ کے امریکہ چلے گئے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ ایران جاتے کہ میں آپ کے ساتھ لڑوں گا مل کر؟ وہ خود تو پہلے لڑ لیں خمینی صاحب، اس کے بعد دوسروں کو کہیں. اچھا چلیں خیر، یہ بھی تو میں نے آپ کے سامنے یہ میں بتا رہی ہوں کہ اس میٹنگ کے بہت سارے اینگلز ہیں. آپ ہر طریقے سے ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو بھی چاہیں، کیونکہ اتنی باتیں ہوئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے سینا پرمکھ جنرل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس لنچ پر آمنترت کیا. اب بات یہ ہے کہ یہ وہی عاصم منیر ہے جس کا نام کشمیری آتنکی نیٹ ورک، پہلگام حملے اور بھارت ورودھی رڑنیتیوں میں گونجتا رہا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ جنرل عاصم منیر بہت سمجھدار ہے، انہوں نے بھارت اور پاکستان کو یدھ میں جانے سے روکا، اس کے لیے انہیں سمان ملنا چاہیے. بھائی بھارت کے نظریے سے ہم دیکھیں تو سوال کھڑے ہوتے ہیں. بھارت کے خلاف کھڑا شخص وائٹ ہاؤس میں، یہ ایک بھول ہے یا سنکیت ہے؟ کیا امریکہ پاکستان کو پھر سے کتا بنا رہا ہے؟ بالکل بنا رہا ہے. افغانستان، ایران اور چین کے بیچ پاکستان کی بھاگولک استھتی کو ٹرمپ استعمال کرنا چاہتا ہے. اور یہ کیا بھارت کو دبانے کی ایک نئی چال ہے؟ بالکل. بھارت نے حال میں ہی سی پیک اور گوادر پورٹ پر سخت بیان دیے تھے. ٹرمپ اب پاکستان کے ساتھ مل کر چین کو بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں اور بھارت کو بیچ میں درکنار کیا جا رہا ہے. وہیں پر بھارت میں بھی راجنیتک ہلچل بہت تیز ہے. کانگریس جو لگاتار کرٹیسائز کرتی رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جسے پہلگام حملے کا ماسٹر مائنڈ مانا جاتا ہے اسے امریکی راشٹرپتی کا سمان یہ بھارت کی ڈپلومیسی کے منہ پر تماچا ہے. بھائی دیکھو، جیو پالیٹکس میں کوئی بھی دیش کسی دیش کا دوست نہیں ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں لگے رہتے ہیں، اور امریکہ بھی وہی ہے. آپ اس کے لیے کتنا بھی اچھا کر لو لیکن سمے آنے پر وہ آپ کو دھوکہ دے گا ضرور. اور ہر دیش اپنا اچھا سوچتا ہے اور سوچنا بھی چاہیے. امریکہ پاکستان کو آج جو سمان دے رہا ہے اس کے پیچھے اس کی چال ہے، اس کا اپنا نجی سوارتھ ہے. وہ پاکستان کے ایئر بیسز کو پھر سے قبضے میں لینا چاہتا ہے، اور پاکستان ایسا کرے گا کیونکہ اسے ڈالر کی بھوک ہے. پاکستان کے سینا پرمکھ جو ہیں انہیں ڈالر سے کھیلنے کا شوق ہے، اور اسی لیے وہ اپنی زمین بھی امریکہ کو بیچ دیں گے. اور یہی ہو رہا ہے، اور اسی لیے عاصم منیر کو بلایا گیا تھا کہ بھئی دیکھو، ہمیں تمہارے ایئر بیسز پھر سے چاہیے، ہم اپنے لیے اس کا استعمال کریں گے. عاصم منیر اسی میں خوش ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے اب وہ دے گا.